बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। محترم مسلمان بھائیو، آج جو پوری امت مسلمہ میں جو احتجاج ہو رہی ہے، تو اس کے حوالے سے آج ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ احتجاج یقینی طور پر ایک افسوس اور درد کی احتجاج ہے، کیونکہ پوری امتی مسلمہ کی دل آزاری ہوئی ہے، اور یہ ایسی دل آزاری ہے جو ناقابل معافی ہے۔ اس کی معافی کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ شعائر اسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، رسول اللہ مبارک کی ذات ہے، قرآن مجید ہے، مسجد ہے، یہ شعائر اسلام ہے، اور اس کے بے عزتی بے یقیناً یہ مسلمانوں کی دل آزاری ہے۔ اور سویڈن میں جو واقعہ ہوئی ہے قرآن مجید کی بے عزتی بے احترامی کا، یہ یقیناً افسوس کی بات ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اور ناقابل معافی ہے، کیونکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی فکر سوچ نہیں ہے۔ اور اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب، کسی بھی عقیدے کی کتاب جو ہے، یا اس کی بنیادی ایکٹ جو ہے، اس کی بے عزتی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ اور نہ کسی مسلمانوں نے آج تک کسی بھی مذہب کی، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، ان کی جو کتاب ہے تورات، زبور اور انجیل، یا ہندو مت بھی لے، یا کسی بھی مذہب کی، آج تک مسلمانوں نے کسی کی بے عزتی بے احترامی نہیں کی۔ تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے پیچھے غیر مسلموں کی سازش ہے، مسلمانوں کی دل آزاری کر رہا ہے، اور ان کی شاعر اسلام اور اس کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہ عالمی انسانیت کے اصولوں کے خلاف ہے، اقوام متحدہ کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ سب سے بڑی جرم ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور پوری دنیا کو یہ بات واضح کرتے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے ہاں اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، لیکن اللہ کے غیظ و غضب میں آ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو عبرت کی جگہ تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سویڈن جو ہے، یا ڈنمارک، کئی ممالک ہے جو سال میں قرآن مجید، پیغمبر علیہ السلام کی بے عزتی بے احترامی کرتے ہیں، تو مسلمانوں کا حق ہے اور ان کے لیے یہ احتجاج کرنا کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھائے، احتجاج کرے، اور پوری دنیا کے مسلم ممالک، ان کے جو حکمران ہیں، ان کے لیے بھی اس پر سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور بڑھ کر کتاب نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مسلمانوں کو یہ پیغام کہ ہماری بس کی بات دو چیزیں ہیں، ایک احتجاج کرنا، اور دوسرا ان کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا، یہ ہمارے ذمہ ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ تو سویڈن، ڈنمارک اور بھی جو ممالک ہیں، ان کی مصنوعات کی بائیکاٹ کرنی چاہیے۔ دوسری بات کہ سوشل میڈیا پر بھی اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، تاکہ ان کو پتہ چل جائے، عالمی دنیا کو، عالمی کفر کو، کہ مسلمان یہ سوئے ہوئے نہیں ہے، اس کے دلوں میں قرآن اور پیغمبر کی عزت اور احترام ہے، اور اس پہ دردمند ہوتے ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ وہ ہمارے مصنوعات ہمارے خلاف اٹھ سکتے ہیں، ان کی بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہر مسلمان کا، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں قرآن اور دین کی عظمت ہر مسلمان کے دل میں ہے، تو ان کے لیے اپنی بس، اپنی کوشش کے موافق آواز اٹھانی چاہیے۔ اور پورے ملک میں احتجاج، پوری دنیا میں امت مسلمہ مختلف ممالک میں جو احتجاج کر رہی ہے، یہ پوری دنیا کے ان لوگوں کو میسج دینا ہے کہ ہم قرآن اور دین پر کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارے شعائر اسلام ہے،
اور اسلام کی بنیادی اصول ہے۔ تو اس لیے میرے محترم مسلمان بھائیوں کہ ہم ہر سطح پر اپنی کوشش کے ساتھ آواز اٹھائے اور اپنی دین کی حفاظت ایک جذبے ایک فکر کے ساتھ، ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس پر اپنی مال اور جان سب ہی قربان کرے اور اللہ کے سامنے کل وہ سرخرو ہو، شرمندہ نہ ہو کہ اللہ ہم نے تمہارے کتاب پر بھی افسوس اور غیرت نہیں کیے تو یہ مسلمان کے لیے بڑی کمزوری کی باعث ہوگی۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔